بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ایک بہت امڑتا ہوا سیلاب اور رحمتوں کی برسات ہے۔ دنیا کے اندر پانی کی بارش بھی جب ہوا کرتی ہے تو اس کے ہونے سے قبل موسم کے اندر خوشگوار ایک تبدیلی آتی ہے اور بارش کے رکنے کے بعد بھی اس کے اثرات برقرار رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو اور اس کے اثرات پہلے اور بعد میں محسوس نہ کیے جا سکیں؟ یہ دل کی آنکھ جس کی کھلی ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ قبل اس کی خوشبو کو شدت سے محسوس فرماتے اور آپ کی دعاؤں میں ایک دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا ایک خاص مقام حاصل کر جاتی اور اس کو بہت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد بھی رمضان کا یہ فیض رکتا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام السنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال المکرم کے اندر رکھ لیے، یہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزہ دار رہا اور پورا سال روزے رکھے۔ اب رمضان کا فیض شوال میں ہمیں کیسے مل رہا ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک میں 1 ماہ روزے رکھے اور رب العالمین کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے 1 نیکی کی اس کا اجر اس کو 10 گنا ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں 1 ماہ کے روزے وہ 10 مہینے کے برابر اجر رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعد کے جو 6 ایام کے روزے شوال المکرم میں رکھے جائیں گے، اب یہ مزید 2 مہینوں کا اجر اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اب آپ کے یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے 12 مہینے کے اوپر حاوی ہو گئے۔ اب گویا کہ پورا سال انسان روزہ دار رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ فیض یہ پورے سال کے اندر میسر آتا ہے، لیکن اس کی کاشتکاری، اس کے بیج شوال کے اندر بونے پڑتے ہیں تاکہ پورے سال کے اندر اس کا فیض ہمیں مستقل طور پر مل سکے۔ تو شوال کے اب روزے ہیں کتنے؟ فرمایا یہ 6 روزے ہیں، اور یہ روزے کب شروع کیے جائیں؟ یہ رمضان المبارک کے بعد اگلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے۔ عید والے دن تو روزہ رکھنا ہے ہی حرام، اور اس کے بعد پھر پورا مہینہ جو شوال کا ہے، اس پورے ماہ میں جیسے بھی رکھنا چاہیں، چاہے اس کو لگاتار رکھیں یا ہر ہفتے میں 2-3 رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے میں 2 رکھ لیے، اس ترتیب سے رکھیں، جیسے سہولت میسر ہو ویسے رکھے جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ جس کے ذمے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہے، دیکھیں رمضان کا روزہ فرض ہے اور شوال کے روزے یہ نفلی ہیں، تو انسان کے ذمے فرائض ایسے ہیں کہ ان کی پوچھ لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے قضا روزے وہ مکمل کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو شوال المکرم کے روزے بھی رکھ لیے جائیں۔ شوال کے روزوں کی نیت کیا ہے؟ اب دیکھیں نیت ایک دل کا فعل ہے۔ انسان کے دل کو جب پتہ ہوتا ہے، دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، تو اسی چیز کا نام نیت ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر سحری کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ ہو کہ وہ جو شوال کے 6 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فضیلت والے ارشاد فرمائے ہیں، میں وہ رکھ رہا ہوں۔ جب یہ دل کے اندر، یہ ذہن کے اندر موجود ہے تو آپ کا وہ روزہ ہو جائے۔ ہاں البتہ کسی کے ذمے کسی نے جھوٹی نعوذ باللہ وہ قسم اٹھا لی، اس کے کفارے کے روزے اس کے ذمے فرض دے، یا دیگر کوئی کسی قسم کے روزے دے، نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی، تو یہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر نیت کے ساتھ اس کو ممتاز کرنا پڑے گا، جدا کرنا پڑے گا کہ میرے یہ روزے شوال کے روزے ہیں، یہ ان روزوں میں سے نہیں جو کہ میرے ذمے قضا تھے، یا وہ میں نے منت مانی ہوئی تھی، یا وہ کفارے کے تھے۔ اور بڑی اہم احتیاط، دیکھیں رمضان المبارک میں تو جب بھی روزہ بند ہوتا ہے بر وقت اذانیں ہو جاتی ہیں، بر وقت افطاری بھی ہو جاتی ہے، سائرن بھی بجتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے علاوہ
یہ احتیاط عام طور پر نہیں برتی جاتی کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا اسی وقت اذانیں شروع کی جائیں، بلکہ آسانی کے ساتھ مؤذنین آدھا گھنٹہ پہلے یا کچھ وقت پہلے اذان دے دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں شوال کے اندر یا کسی بھی اور وقت میں اذانوں کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ کیلنڈر کے مطابق دیکھ لیں، آج کل مساجد کے اندر ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ڈیجیٹل کلاک کے اوپر دیکھ لیں کہ نماز فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو تو سحری کے وقت کی اختتام یہی ہے، اور اس وقت پر روزہ کو بند کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان روزوں سے پورا فیض اٹھانے کی سعادت نصیب فرما دے۔